بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ صفیہ امیر اور علمی سٹی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ علمی سٹی لاتا ہے آپ سب کے لیے موٹیویشنل، ایجوکیشنل اور نالج کی بیس پر مبنی بھرپور معلوماتی پروگرامز، جس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو موٹیویٹ کر سکیں، ایجوکیٹ کر سکیں اور سب سے بڑھ کر آپ کی زندگی میں کچھ امپرومنٹ لا سکیں۔ تو آج کا بھی ہمارا ٹاپک اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آفس مینجمنٹ سکلز، اور اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر وسیم ظفر، جو کہ کیریئر ایڈوائزر کے فاؤنڈر اینڈ CEO ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فری لانسنگ ٹرینر بھی ہیں، پبلک اسپیکر ہیں اور یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں۔ تو آئیے ان سے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو آور شو۔ جی وعلیکم السلام جی، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اچھا سر، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آفس مینجمنٹ سکلز، تو سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آفس مینجمنٹ سکل سے کیا مراد ہے بیسکلی۔ جی دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی آفس ہے، آپ جاب کرتے ہیں کسی کارپوریٹ سیکٹر آرگنائزیشن میں، اور ایون آپ کا کوئی اپنا بزنس ہے، تو اس کے علاوہ یہ ایون آپ کی کوئی شاپ ہے، تو یہ سارے مطلب ہے بزنسز ہیں یا آفسز ہیں، ان کو مینیج کرنے کے لیے اس سکلز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں جیسے ایڈمنسٹریٹو سکلز ہیں، مینیجریل سکلز ہیں، فائنینشیل سکلز ہیں، تو یہ سیکھنا جو ہے ان کو بڑا ضروری ہے، تاکہ آپ اگر کارپوریٹ سیکٹر میں جاب کرتے ہیں یا آپ کا اپنا بزنس ہے، تو آپ آفس کے جو ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، میٹرز ہوتے ہیں، آپ ان کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکیں، کوآرڈینیشن کر سکیں۔ اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکیں گے، کیونکہ بزنس کا ایک بیسک سٹارٹ ہوتی ہے، وہ آفس سے سٹارٹ ہوتی ہے، ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں، وہیں سے ڈیسیژن میکنگ، وہیں سے پالیسیز۔ تو یہ سکل جو ہیں ان کو سیکھنا اور ان کو آگے امپلیمنٹ کرنا، بزنس کو پراپر رن کرنے کے لیے، فنکشنز کو پراپر رن کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اور میں چونکہ ایک کارپوریٹ سیکٹر میں نشاط گروپ کی ایک کمپنی میں ایز اے ڈپٹی مینیجر کام کر رہا ہوں 2007 سے، اس کے علاوہ بھی میں نے ایک دو اور انڈسٹری میں کام کیا ہے، اور میری جاب نیچر بھی یہ آفس مینجمنٹ کی ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنی ایکسپرٹیز کو آپ کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ شیئر کیا جائے۔ وہ شکریہ۔ بچے جو کہ ابھی پروفیشنل لائف میں قدم رکھ رہے ہیں، تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ کوئی بھی مطلب ان کی ایکسپرٹیز ہیں یا کسی بھی فیلڈ میں وہ جا رہے ہیں، ایون انجینئرنگ میں جا رہے ہیں یا ٹیکنیکل ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کو جا کے آفس مینیج کرنے کی جو ہے اس کا کرنا پڑتا ہے، جب وہ آہستہ آہستہ گرو کرتے ہیں یا ایون ان کی کوآرڈینیشن جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو میں نے کہا کہ شیئر کریں آپ کے پلیٹ فارم سے۔ تو یہ چیزیں ہیں بیسک آفس مینیج کرنے کی، لیکن سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خود اگر آپ نے آفس مینیج کرنا ہے، یہ اسکل سیکھنی ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ خود کتنے اپنے آپ کو مینیج کر رہے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے آپ کو خود صحیح۔ اپنے آپ کو مینیج کرنا پڑے گا کہ آپ خود کتنے ڈسپلن ہیں، آپ خود کتنی ٹائم مینجمنٹ کا خیال کرتے ہیں۔ جیسے ہمارا اس میں یہ ہے کہ ہیبٹس ہماری کیسی ہیں، ہماری روٹین کیسے چل رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ پہلے آپ خود اپنے آپ کو جو ہے وہ مینیج کرنا سیکھیں، آپ اپنی ایکٹیویٹیز، اپنی ہیبٹس کو چینج کریں، اس کو سیکھیں، اس کو مطلب یہ ہے کہ پرسنالٹی مینجمنٹ جو ہے، یہ سیلف مینجمنٹ جو ہے، تو اس کے بعد ہی پھر آپ آفس کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکیں گے، آفس کو سر اچھے آپ نے طریقے ہمیں سے لیڈ کر سکیں گے۔ بہت ہی خوبصورت بات آپ نے ہمیں بتائی، جس کو تھوڑا سا ایمفیسائز کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ بڑے لیول پہ کسی بھی آرگنائزیشن کو یا اپنی کوئی بھی بزنس ہے آپ کا، اس کو مینیج کرنے کے لیے سب سے پہلا ڈسپلن آپ کے اپنے اندر کا ہونا چاہیے۔ جی اگر آپ ایگزیکٹلی۔ کا اپنے اندر کا ڈسپلن نہیں ہے تو پھر آؤٹر انوائرمنٹ سے آپ کیا وہ لے سکتے ہیں کہ اس کو آپ مینیج کریں گے۔ تو یہ ایک جی بہت ہی ایگزیکٹلی۔ خوبصورت آپ نے بات بتائی، جس کو میں تھوڑا ایمفیسائز کر رہی ہوں تاکہ ہمارے ویورز اس پر فوکس کر سکیں کہ ہم جب بھی مینیجریل سکلز کی بات کرتے ہیں تو وہ ود ان ہم سے پہلے شروع ہوتی ہے کہ ہم کتنے ڈسپلن ہیں، ہماری اپنی جو سکلز ہیں ہم نے ان کو کتنا پالش کیا ہے، دین وی کم ٹو آؤٹر ورلڈ۔ جی ایگزیکٹلی۔ میں آپ کو بلکہ ایک بات بتاتا ہوں، جو ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں،
آفس ٹائمنگ 9 بجے ہے تو وہ 9 بجے سے ایگزیکٹ 10 منٹ پہلے جو ہے وہ آفس آ جاتے ہیں. تو اب یعنی کہ اب ایک ڈائریکٹر صاحب جو ہیں وہ خود اس طرح ایک ایگزامپل دے رہے ہیں امپلائیز کو، خود لیڈ کر رہے ہیں کہ وہ مطلب ٹائم مینجمنٹ کا خیال رکھ رہے ہیں، آفس ٹائم پہ ٹائم سے پہلے پہنچ رہے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ لیڈ کرنے جا رہے ہوں یا آفس کو اپنے آپ کے آفس فنکشنز کو آپ رن کرنے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو خود جو ہے وہ ایک ایگزامپل دینی ہوگی تاکہ آپ کے جو امپلائیز ہیں یا سپورٹنگ سٹاف ہے ان کو موٹیویٹ کرنا آپ کے لیے پھر تھوڑا سا آسان ہو جائے گا. تو یہ سٹارٹ ہوتا ہے آفس مینج کرنے سے پہلے آپ کو اپنے آپ کا مینج کرنا. اور ہمارا جو مذہب ہے وہ کافی اس میں ماشاء اللہ سپورٹ کرتا ہے، جیسے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہمیں ٹائمنگ کا پابندی کا سکھاتا ہے، صبح اٹھنا جلدی، صبح جب جلدی اٹھتے ہیں نماز کے لیے تو آپ میں زیادہ انرجی ہوتی ہے، آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہوتا ہے دن میں کام کرنے کے لیے. تو یہ جب آپ میں اس لیے بچوں کو کہوں گا کہ جب آپ اسٹوڈنٹ لائف میں ایون ہیں تو آپ ان گڈ ہیبٹس کو اختیار کرنا شروع کر دیں، تاکہ جب آپ پروفیشنل لائف میں آئیں گے تو پھر آپ کے لیے یہ چیزیں کافی آسان ہو جائیں گی. کیونکہ جب آپ بچپن سے ہی اپنی ہیبٹس اچھی بنا لیں گے، یا اگر پیرنٹس بھی سن رہے ہیں تو آپ یہ ہیبٹس جو ہیں ڈیولپ کریں. اس سے لیڈرشپ بھی آپ کی بہتر ہوتی ہے، اس سے کمیونیکیشن بھی آپ کی بہتر ہوتی ہے، اس سے انٹرپرسنل سکلز بھی آپ کی بہتر ہوتی ہے، اس سے نیٹ ورکنگ بھی بہتر ہوتی ہے. اب آپ مسجد میں جاتے ہیں 5 وقت نماز پڑھنے، تو آپ خود اندازہ کریں وہاں سے آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے، لوگوں سے ڈیلنگ ہوتی ہے، آپ کی کمیونیکیشن بڑھ رہی ہوتی ہے، آپ کا کانفیڈینس بڑھ رہا ہوتا ہے، آپ کی اویئرنیس، آپ کو حالات کا پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جب آپ بچپن سے کریں گے تو پھر آپ کے لیے ایزی ہوگا. اب جاپان ہے، جاپان میں جب بچہ اس کو ایڈمیشن جب اس کا ہوتا ہے تو وہ 3 سال بچوں کو جسٹ ہیبٹ سکھاتے ہیں، ان کو اچھی عادات کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کو ایٹیٹیوڈ، ان کو اخلاق، ان کو کوئی بکس وغیرہ کی کوئی اس طرح فارمل ایجوکیشن نہیں دیتے. تو اگر ہم بھی یہ اچھا بچپن سے سٹارٹ کریں، ہمارا ٹاپک تو آفس مینجمنٹ ہے لیکن یہ تھوڑی سی بات چینج ہوگی، لیکن یہ ضروری ہے کیونکہ یہ چیزیں بچپن سے ہم بچوں میں ڈیولپ کریں گے تو پھر کیا ہوگا جب ہم پروفیشنل لائف میں کریں گے تو آفس مینجمنٹ یا لیڈرشپ یہ ہمارے لیے آسان ہوگا، مشکل نہیں ہوگا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بائی برتھ ہی لیڈر جو ہے وہ پیدا ہوئے ہوں. آپ لیڈرشپ سکلز کو لرن کر سکتے ہیں، آپ سیکھ سکتے ہیں، آپ لوگوں کو آگے موٹیویٹ کر سکتے ہیں، ان پہ امپیکٹ ڈال سکتے ہیں. تو یہ ہیبٹس ہی ہوتے ہیں یہ آپ کی لرننگ کی کہ آپ کیسے اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے ہیں، مینج کرتے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو مینج کریں گے، ڈیولپ کریں گے تو پھر اچھا آگے آپ کے لیے سر کافی آپ نے آسان یہاں ہوگا. پہ ایک بہت خوبصورت بات ہمارے ویورس کو بتائیے جو میں پھر ایمفیسائز کرنا چاہوں گی کہ لیڈرشپ کی جو کوالٹی ہے وہ بائی برتھ تو ہوتی ہی ہے لیکن اس کو ہم ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں. پہلے صرف یہ تھیوریز آتی تھی کہ بائی برتھ ہوتی ہے اور اس کو ڈیولپ نہیں کیا جا سکتا، جبکہ آج کل اور ہم دیکھتے ہیں اور اس پر کام ہو رہا ہے، ریسرچز بھی موجود ہیں کہ ہم یہ اسکل بلڈ کر سکتے ہیں اگر ہم اس پر فوکس کریں اور اس کو پریکٹس کریں تو یہ بالکل ایز اے اسکل ہے اور اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. جی 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 بالکل ایگزیکٹلی. یہ یعنی کہ اب آپ کہہ سکتے ہیں یہ تھیوری تھوڑی سی چینج ہوئی ہے. اور یہ اس کو مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ جی نہیں یار وہ بس بائی برتھ یا اس کی قسمت میں ہے، یہ ہمیں اس پہ نہیں کرنا چاہیے. قسمت بھی ہوتی ہے لیکن آپ کو وہ مطلب علامہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کر تقدیر سے پہلے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اختیار دیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، آپ اپنے آپ کو گرو کریں. کیوں حدیث ہے کہ آپ ماں کی گود سے لے کر گور تک جو ہے وہ علم حاصل کر رہے ہیں. یہ اسی وجہ سے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی چیز آج کے دور میں کوئی چیز میں نہیں کہتا کہ امپاسبل ہے. آج کے دور میں ہر بالکل چیز پاسبل ہے، بس آپ میں ریسورسز بھی ہیں. میں نے یہ بھی نہیں ہے کہ ریسورسز نہیں، ریسورسز بھی ہیں، فری ریسورسز بھی ہیں. بس آپ کے اندر جو ہے وہ ایک ہونی ول چاہیے، ہونی چاہیے. کمٹمنٹ ہونی چاہیے، آپ کے اندر جو ہے وہ ول ہونی چاہیے. اب جو ہمارا ٹاپک ہے آفس مینجمنٹ جو ہے اس میں 3 جو اچھا سر سکلز یہ ہیں. جو آفس مینجمنٹ کی سکلز پر ہم آتے ہیں اس سے پہلے آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتا دیں کہ اگر کوئی جو کسی بھی آرگنائزیشن میں ابتدائی درجے کا جو امپلائی ہے وہ کیا کام کرے یا کیا کرے کہ جس سے وہ مینیجر کے عہدے تک پہنچ سکتا ہے. ہم پہلے اس کو تھوڑا سا اگر ایلیبوریٹ کر دیں پھر ہم سکلز پر آئیں گے اور ڈیٹیلز پر. جی جی
अच्छा, सबसे पहले कोई जब एक इसमें प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखता है या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज्वाइन करता है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ऑफ़िस के जो एक जिसको कहते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशंस या उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनको अंडरस्टैंड करें। ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर में भी मेंशन होता है, ये आपके एग्रीमेंट में भी या आपका अपॉइंटमेंट लेटर होता है, उसमें भी मेन पॉलिसीज़ जो हैं वो होती हैं। लेकिन इसके बाद भी आप जो है इन पॉलिसीज़ के बारे में स्टडी करें, क्योंकि जितना भी अच्छा एम्प्लॉय ईमानदार, मेहनती हो, अगर वो उसको पता नहीं होगा या वो कहीं न कहीं वायलेशन करेगा पॉलिसीज़ की, तो उसको जो है वो कोई पसंद नहीं करेगा। फिर उसके बाद ये कि आप ऑफ़िस के वहाँ पे, क्योंकि हर ऑर्गेनाइज़ेशन का एक एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, एक कल्चर डिफरेंट होता है। सबसे पहले आप उसको अंडरस्टैंड करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें, अंडरस्टैंड करें कि इस ऑर्गेनाइज़ेशन का ये कल्चर है, यहाँ पे ये इस तरह की एक्टिविटीज़ इस तरह से होती हैं, ये कम्युनिकेशन टूल्स जो हैं इस ये इख्तियार किए जाते हैं। फिर जो भी आपकी जो जॉब्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हर एम्प्लॉइज़ की एक जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं, आप उसको स्टडी करें, आप उसको अंडरस्टैंड करें और उस पे अच्छा, फोकस सर ने करें। हमें यहाँ पर फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दिया है जिसको हम ज्यादातर नजरअंदाज करते हैं कि हम जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंटल चीजें होती हैं हम उसको रीड करना पसंद नहीं करते, तो इसी वजह से जो उसमें रिक्वायरमेंट होती है हम उसको फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि हम जस्ट उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। लेकिन जिस तरह बैंक के कागज होते हैं और भी इसी तरह के बहुत जी, सारे बिल्कुल। कागजात होते हैं, हम जी, बस जी, जी, उसको जी। फॉर्मली उसको पूरा कर देते हैं, लेकिन उसकी जो असल रिक्वायरमेंट है उसको हम बिल्कुल फोकस नहीं करते, ना ही रीड करते, ना अंडरस्टैंड करते हैं। तो आपने जो हमें बात बताई है वो यही है कि हमें उस डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से रीड भी करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से हमें रीड और अंडरस्टैंड करना चाहिए, तो हमारे ग्रो करने के मौके बढ़ जाते हैं। जी, जी। बल्कि इसमें मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ कि जरूर। मैं चूँकि फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, तो मैंने एक दफ़ा ना अपना एक अमेरिकन क्लाइंट्स को उसको ट्रेनिंग मैंने प्रोवाइड की। अब फाइवर पे मैं काम कर रहा हूँ, तो फाइवर पे अगर आप किसी और फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म को मेंशन करेंगे, तो वो फाइवर उसको पसंद नहीं करता, क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर है। तो वो मुझे सही। फ़ौरन उसका एल्गोरिदम पकड़ लेता है, फाइवर का बड़ा उनका एक अच्छा सिस्टम है। तो उन्होंने फ़ौरन मुझे कैप्चर किया और मुझे वार्निंग दी कि आपने क्यों, मतलब ये कि आप ये वायलेशन की है। तो सही। फिर मुझे खुद फ़ील हुआ कि यार मैंने सारी जो फाइबर की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो मैंने स्टडी ही नहीं की, और इतना यानी कि मैं वर्क कर रहा हूँ फाइबर पे। अब ये थोड़ी-सी मिस्टेक, एक एक और मिस्टेक हो जाती तो वो मेरा अकाउंट सस्पेंड हो जाना था। मेरी जितनी भी अच्छी सही। प्रोफ़ाइल थी, उसमें एक्सपीरियंस था, वो सारा जो है ना वेस्ट हो जाना था। तो ये बड़ा सही। ज़रूरी है कि जब आप कोई भी उसमें जॉब में कदम रखते हैं या जैसे फ्रीलांसिंग के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, तो आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को स्टडी करें, उनके एसओपीज़ को स्टडी करें, ताकि आपसे इस तरह की मिस्टेक ना हो कि आपकी सारा जो मेहनत है वो वेस्ट हो जाए। तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर में ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, उनके लिए ये मतलब है वो बहुत ज़्यादा होता है कि वो उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो मतलब है को इस तरह की कोई वायलेशन ना करें। सम टाइम कंपनीज़ के लिए आपकी एम्प्लॉइज़ की वायलेशन की वजह से या गलत एक्टिविटीज़ की वजह से उनके लिए काफ़ी इश्यूज़ जो हैं, वो क्रिएट हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये बड़ा ज़रूरी है, इवन आपने अपना एक ऑफ़िस एक सेटअप किया है या आप अपना ऑफ़िस से बिज़नेस स्टार्ट की, तो आप उसकी भी एक एसओपीज़ बनाएँ, उसकी एक पॉलिसीज़ बनाएँ और अपना जो भी आपके 5 एम्प्लॉइज़ आपने रखे हुए हैं, 6 एम्प्लॉइज़ आपने रखे हुए हैं, आप उनके साथ शेयर करें कि ये हमारा ऑफ़िस का एक एसओपी है, आपने इसको फ़ॉलो करना है, आपने इसको मस्ट जो है उसको कंसीडर करना है, इसकी वायलेशन जो है वो नहीं करनी। तो बाकी चीज़ें उसके बाद होती हैं। ऑफ़िस मैनेजमेंट में फिर आगे काफ़ी सारी स्किल्स हैं जिनको आपको कंटिन्यूअसली जो है वो उसको देखते रहना है, अपग्रेड करते रहना है, क्योंकि आज कल की जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, इसमें कोई एम्प्लॉयी सर्वाइव नहीं कर सकता अगर वो फ़ोकस नहीं करेगा मुसलसल अपनी प्रोफ़ेशनल ग्रोथ पे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अगर ऑफ़िस कोऑर्डिनेटर की जॉब कर रहे हैं, पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब कर रहे हैं, तो आप बाकी जो स्किल्स हैं, आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डाटा एंट्री आनी चाहिए, आपको ईमेल कम्युनिकेशन, आपको कॉरेस्पॉन्डेंस की स्किल्स आनी चाहिए। आपको जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको उनका इस्तेमाल आईटी स्किल्स जो हैं, वो आनी चाहिए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको मुसलसल आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि आप सर्वाइव भी कर सकें, ऑफ़िस के जो फंक्शंस हैं उनको आप बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। और जो ऑफ़िस मैनेजर होता है, उसकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक अच्छा ऐसा एनवायरनमेंट दे अपने एम्प्लॉइज़ को
جس میں وہ یہ چیزیں لرن کر سکیں، ان کی ٹریننگ کا ارینجمنٹ کرے یا ان کی لرننگ پر بھی توجہ دے، یا سارے جو بھی ایک فنکشنز کو، آفس کے فنکشنز کو مسلسل ایک اچھے طریقے سے چلانے کے لیے جو بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان پہ وہ کام کرتا رہے، ایک اچھا انوائرمنٹ دے۔ اور پھر جیسے میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں کہ میں اب صبح آفس میں جاتا ہوں تو سب سے پہلے میرا جو نوٹ پیڈ ہوتا ہے، میں ایک اس پہ لسٹ بناتا ہوں، لسٹ ڈاؤن کرتا ہوں، جی آج میں نے یہ 6 کام جو ہیں وہ میں نے کرنے ہیں، سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کو پرائورٹائز کرتا ہوں، یار یہ سب سے ہیں، میں یہ باس کو چاہیے رپورٹ تو یہ سب سے پہلے میں نے کرنی ہے، اس کے بعد یہ رپورٹ کرنی ہے، اس کے بعد میں نے یہ ای میل کرنی ہے، اس کے بعد میں نے یہ ڈیٹا انٹری کا کام کرنا ہے، اس کے بعد میں نے یہ اپنے جو کوآرڈینیٹر ہے اس کے ساتھ دیکھنا ہے کہ آفس کا جو ریکارڈ ہے اس کو پراپر وہ مینج ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو اس کو آپ پلان کریں، پھر پرائورٹائز کریں ڈیلی بیسس پہ، پھر جیسے جیسے آپ کام کرتے جائیں گے آپ اس کو لسٹ کو آپ ٹک کرتے جائیں گے، تو اس سے بڑا ایزی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے جو ڈے ٹو ڈے آپ کی جو بھی ورکنگ ہوتی ہے آپ اس کو خوش سلوبی سے کرتے ہیں، آپ سٹریس کا شکار نہیں ہوتے، آپ ورک اوور لوڈ کا شکار نہیں ہوتے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور یہ ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے یہاں بچے میں نے دیکھا ہے کہ جو میری بھی انٹریکشن ہوتی ہے، ایک تو بچے جلد بازی بہت جو ہے وہ مطلب کہتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی محنت نہ کرنی پڑے، اور بس جو ہے نا بس مطلب ہے کہ بس ہر چیز جو ہے وہ ہو جائے۔ محنت بڑی ضروری ہے، آپ کو کچھ سال پہلے آپ کو صرف اگر آپ نے ایک لیڈ کرنا ہے یا آگے گرو کرنا ہے کارپوریٹ سیکٹر میں، یا آپ کا اپنا بزنس ہے، تو آپ کو لرننگ پہ پہلے بھی جو ایک سیشن ہوا تھا میں نے بات کی تھی کہ یہ سارے جو لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، وارن بفٹ ہیں، یہ سارے بل گیٹس ہیں، اگر آپ ان کے بارے میں پڑھیں تو ان کا ڈیلی ایک ایوریج ہے کہ وہ اسٹڈی پہ، یعنی کہ وہ اسٹڈی کرتے ہیں، بک ریڈنگ کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں بھی یہ ہونی چاہیے کہ ہم بھی لرننگ پہ آپ کنٹینیوسلی آپ نے نا ورکنگ کرنی ہے، پروفیشنل ڈیولپمنٹ پہ، آپ آفس کر رہے ہیں، سر آپ آپ نے بزنس ہمارے ہے، کوئی بھی چیز ہے۔ یہ جو کوشچن تھا وہ بہت اچھے سے ایلیبریٹ کر دیا کہ ابتدا سے اگر ہم اس تک پہنچنا چاہیں تو ہمیں کس کس چیز کو فوکس کرنا چاہیے۔ اب ہم تھوڑا اور مزید اس ٹاپک کے جو مین پوائنٹ ہیں ہم اس پر آ جاتے ہیں کہ اگر ہم آفس مینجمنٹ اسکل میں کون کون سی ایسی مہارتیں انکلوڈ ہیں جو اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہی اس میں بیسک کہہ لیجیے کہ مہارتیں یہ ہوتی ہیں، اگر ہم اس کو گننا چاہیں یا اس کو ایمفیسائز کرنا چاہیں تو۔ جی جی، ایک تو سافٹ سکلز ہوتی ہیں، جیسے آپ کے پاس آپ کو یعنی کہ پرابلم سالونگ سکلز آپ کو ہونی چاہیے، آپ کی انٹرپرسنل سکلز ہونی چاہیے، آپ کی کمیونیکیشن سکلز ہونی چاہیے، لیڈرشپ سکلز ہونی چاہیے، اچھا یہ سر، تو ہم نے یہاں پر ورڈ یوز کیا ہے سافٹ اسکل، تو یہ بات جب ہم مینیجیریل اسکل کی بات کرتے ہیں تو پھر یہاں پہ جو سافٹ اسکل اور ہارڈ اسکل جو ہوتی ہیں وہ اس کی ٹرم بہت یوز کی جاتی ہے۔ آپ تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کر دیں کہ سافٹ اسکل بیسکلی ہوتی کیا ہے تاکہ ہمارے ویورز کو یہ بھی کلیئر ہو جائے، اور ہارڈ اسکلز کیا ہوتی ہیں، پھر ہم آ جائیں گے کہ وہ جو آپ سافٹ اسکل کی بات کر رہے تھے تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ جی جی، سافٹ اسکل جیسے پرابلم سالونگ سکلز ہے، یعنی کہ اب اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی ہارڈ ویئر پہ جا کے آپ کے کمپیوٹر پہ جا کے وہ ڈیٹا انٹری یا ٹائپنگ سیکھنی پڑے گی، یا جس طرح وہ اسٹینوگرافر ہوتے ہیں، یہ شارٹ ہینڈ ہے اس کو، یا آپ کو مطلب ہے کہ رپورٹ رائٹنگ کی۔ تو سافٹ اسکلز میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ٹائم مینجمنٹ ہے، یعنی کہ اس میں صحیح۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ مطلب ہے اس میں جسٹ آپ کا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کا جو وے آف ایٹیٹیوڈ ہے، یا اس کو مطلب ہے کہ کسی کام کو کرنے کا ایک میتھڈ ہے، اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے۔ یہ پرابلم سالونگ سکلز یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی پرابلم آ جاتا ہے، آپ نے فوری اس پہ ڈیسیژن لینا ہے، تو آپ کا مائنڈ سیٹ اس کو کیسے لے گا، اس کو کیسے آپ جلدی مینج کریں گے۔ آپ کو فوری ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہے، آپ کے ایک ڈیسیژن سے کمپنی کے اس پہ اچھا امپیکٹ بھی پڑ سکتا ہے، کمپنی کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور کمپنی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو سکلز ہیں یہ آپ سیکھ سکتے ہیں، آپ اپنی محنت سے، آپ کسی مینٹر کو ہائر کر سکتے ہیں، آپ کیریئر کاؤنسلر کو ہائر کر سکتے ہیں، یا ایون آپ جیسے یوٹیوب ایک بڑا ریسورس ہے، آپ اس پہ جائیں، اس میں دیکھیں کہ یار قاسم علی شاہ صاحب ہیں، اس طرح بڑے لوگ ہیں، کافی ان کے اچھے خاصے اس میں لیڈرشپ سکلز کے بارے میں، ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں، اسٹریس مینجمنٹ کے بارے میں، کمیونیکیشن سکلز کے بارے میں، ان کو آپ جو ہے انٹرپرسنل سکلز کے بارے میں، تو وہ لیکچر سنیں، ان کی پریکٹس کریں بار بار، تو یہ سکلز جو ہیں وہ آپ لرن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں، بڑے شہروں میں کافی انسٹیٹیوٹ بھی یہ کروا رہے ہوتے ہیں، جیسے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز ہے، گورنمنٹ کا ہے،
اور کافی سارے انسٹیٹیوٹ ہیں جو کہ ان اسکلس پہ کام کرواتے ہیں، آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو جوائن کرنا چاہیے. اس سے آپ کا یہ جو سافٹ اسکلز ہے، کانفیڈینس ہے، یا انٹرپرسنل اسکلز ہے، لیڈرشپ اسکلز ہے، باڈی لینگویج آپ کی، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ میں بلکہ یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا، آپ کے 15 سال کے جو ہے ایکسپیرینس کا کیا نچوڑ ہے، یہ آپ کوئی 2-3 اسکلز بتائیں جو کہ بڑی ضروری ہیں. تو میں کہوں گا جو کمیونیکیشن اسکلز ہیں وہ سب سے مطلب ٹاپ پہ ہیں، ٹاپ پہ ہیں. آپ اگر آپ کو آپ کی اچھی کمیونیکیشن اسکلز ہیں، انٹرپرسنل اسکلز ہیں، کنونسنگ پاور آپ کے پاس ہے، ریلیشن شپ اچھا مینٹین سر، کرنے یہاں کی پہ آپ نے اسکلز ہے. کمیونیکیشن اسکل کی بات کی، ہم تھوڑا سا اس پہ فوکس کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے مینیجیریل اسکلز کے حوالے سے. ابھی میں تھوڑا سا آپ کو جو آپ نے جو وضاحت کی اس کو مطلب کنکلوژن دوں گی کہ مطلب اگر ہم ہارڈ اور سافٹ اسکل کی بات کرتے ہیں تو ہارڈ اسکل میں ایسی اسکلز آ جاتی ہیں کہ جو جس کو ہم ٹیکنیکل کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم لرن کرتے ہیں، وہ اسکلز آ جاتی ہیں جس میں کمپیوٹر اسکلز آ گئی اور کوئی بھی ٹیکنالوجی کی اسکل آ گئی تو وہ ہارڈ اسکل کہلاتی ہیں. اور سافٹ اسکل وہی ہوتی ہیں جو انٹرپرسنل نہیں کہ انفرادی جو فرد کے اندر کی اسکلز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. اور آج کل جو امپورٹنٹ اسکل ہے وہ زیادہ تر فوکس جس پر کیا جاتا ہے وہ ہے سافٹ اسکل، جس سے ہم مینیجیریل اسکلز اور کسی بھی آرگنائزیشن کو اگر ہم گرو کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم سافٹ اسکل کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. تو یہاں پر بات آ جاتی ہے کہ سافٹ اسکل میں کمیونیکیشن اسکل سب سے لیڈنگ اسکل ہے. آپ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں. جی کمیونیکیشن اسکلز بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے آپ نے کہا اور جیسے میں بھی ابھی بتا رہا تھا کہ میرا یعنی کہ جس کو کہنا ہے 15 سال ایکسپیرینس کا جو جس کو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے جو ٹاپ یا مطلب امپورٹنٹ ہے جس پہ آپ کو گریب کرنا وہ اسکل ہے کمیونیکیشن اسکلز. اس میں انٹرپرسنل صحیح. اسکل بھی آ جاتی ہے اور اس میں باقی چیزیں آپ کی یہ جیسے کمیونیکیشن اسکلز میں آپ کی ای میل رائٹنگ آپ نے کیسے کرنی ہے، پریزنٹیشن اسکلز آپ نے کیسی ہے، رپورٹ رائٹنگ، یہ پارٹ ہی ہے کمیونیکیشن اسکلز کی. اور یہ آپ کو ایز اے امپلائی بھی یا ایز اے مینیجر بھی یہ بہت زیادہ اس کی امپورٹنس ہے. اور میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ویسے کام میں بہت مطلب کہ محنتی ہوتے ہیں اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں، لیکن وہ جسٹ اس کمیونیکیشن اسکلز کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو ایوریج لیول کے امپلائیز ہوتے ہیں یعنی کہ وہ اتنا کام میں ایکسپرٹ نہیں ہوتے لیکن ان کی کمیونیکیشن اسکلز، ان کی پریزنٹیشن اسکلز، ان کی انٹرپرسنل اسکلز، ان کی ریلیشن شپ اسکلز یہ اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ آگے چلے جاتے ہیں. کیونکہ جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو ڈائریکٹرز کے ساتھ، آپ کو سی ای اوز کے ساتھ، آپ کو ایونٹ آرگنائز کرنے ہیں، آپ کو کانفرنسز آرگنائز کرنی ہیں، آپ کو ٹریولنگ پہ جانا ہے، آپ کو فورن جانا ہے، آپ کو دوسری کمپنیز کے ساتھ، آپ کو گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ. تو ان سب کے لیے اچھا کمیونیکیٹر ہونا انتہائی ضروری ہے. اور اس میں آپ کی مطلب ہے کہ وربل کمیونیکیشن بھی ہوگی، آپ کی ای میل جیسا ہو گیا یعنی ریٹن کمیونیکیشن، کورسپونڈنس، آپ کو پریزنٹیشن دینی پڑے گی. اس سے کمیونیکیشن اسکلز ہوگی تو آپ کا کانفیڈینس بھی آپ کا اچھا ہوگا، آپ کی کنونسنگ پاور بھی اچھی ہوگی. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کسی کارپوریٹ سیکٹر میں جاب کرتے ہیں، آپ کا اپنا بزنس ہے، انڈیویجول بزنس ہے، سب سے زیادہ جو فوکس کرنا چاہیے وہ کمیونیکیشن اسکلز ہے. اس کے لیے آپ کو پے بھی کرنا پڑے، انویسٹمنٹ بھی کرنا پڑے. یہ سیکھیں. انگلش کمیونیکیشن اسکلز ہماری بڑی ویک ہوتی ہے تو اس میں بڑا خاص کر جو فری لانسنگ والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ انگلش کمیونیکیشن اسکل جو ہے اس کو، کیونکہ سم ٹائم ہمارے بچے جو ہیں وہ اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں اسکائپ پہ کلائنٹ کے ساتھ بات کرنے میں کیونکہ ان کو انگلش کی اس میں ایکسپرٹیز جو ہیں وہ نہیں آتی. تو یہاں پہ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہم انگلش بھی انہوں نے کیا ہوتا ہے لیکن وہ انگلش ان کی جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو یہ ساری جزئیات ہیں کمیونیکیشن اسکلز کے، سارے ایک اس میں پارٹ ہیں جس میں انگلش لینگویج بھی ہے، بزنس کمیونیکیشن اسکلز بھی ہے، بزنس ڈیولپمنٹ اسکلز بھی ہے، آپ کی پریزنٹیشن اسکلز بھی ہے، یہ ساری. تو اس کو بڑا فوکس کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. صحیح. اچھا سر، آپ کی بات میں تھوڑی سی ایڈیشن کرنا چاہوں گی کہ کمیونیکیشن اسکل کیونکہ اتنی امپورٹنٹ ہے تو اس میں ہماری جو لسننگ اسکل ہے وہ اس کے اندر انکلوڈ ہوتی ہے. ہم تب تک ایگزیکٹلی اچھے کمیونیکیٹر بڑی اہم بات پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے. یہ تو جی بہت اہم ہے. بالکل اچھے کمیونیکیٹر تب تک نہیں بن سکتے جب تک ہم اچھے لسنر نہ بن جائیں. ہمارا جی زیادہ فوکس اس پر ہوتا ہے کہ ہم اچھے کمیونیکیٹر کس طرح بن سکتے
ہیں, ہم کس طرح اچھی اسپیچ کر سکتے ہیں, لیکن اس کی بنیاد اسی پر ہے کہ ہم کس طریقے سے ایک اچھے لسنر ہیں. ہم جتنے اچھے لسنر ہوں گے یقیناً ہم اتنے اچھے کمیونیکیٹر ہوں گے. جی بالکل ایگزیکٹلی بالکل صحیح بات آپ نے کی. سر آپ نے یہاں پر لیڈرشپ کی بات کی تو اس کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہیں گے کہ لیڈرشپ اور مینیجر میں, لیڈر میں اور مینیجر میں کیا فرق ہے, کیونکہ آج کل یہ دونوں اصطلاحات بہت چل رہی ہیں. اور اب یہ بھی کہا جاتا ہے, جیسے ہم تھیوریز کی اب بات کر رہے تھے, کہ اب مینیجر کا دور پیچھے چلا گیا ہے, باس والا مینیجر والا, اب بات کی جاتی ہے لیڈرشپ پر. تو ان دونوں کو تھوڑا جی سا ڈفرینشیٹ کر دیں, ایلیبوریٹ بھی کر دیں. لیڈر کی میں ایک ہی ایسی خوبی ہے جو کہ مطلب ہے اس کی وہ کرتی ہے کہ لیڈر جو ہے وہ آگے لیڈر کریٹ کرتا ہے, وہ انفلوئنسر ہوتا ہے. صحیح. اس میں یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ جو بھی مطلب ہے ڈیسیژن لے رہا ہے یا بات کر رہا ہے وہ امپیکٹ ڈال رہی ہے آپ کے امپلائیز پہ, یا صحیح. جو بھی آپ کے جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں تو ان کو مطلب ہے وہ چینج کر رہا ہے. اس کو لیڈرس میں یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ امپیکٹ ڈال رہا ہوتا ہے, وہ امیزنگ. انفلوئنسر ہوتا ہے. ان کے ایٹیٹیوڈس کو چینج کرنے میں صلاحیت ہوتی ہے, ان کو موٹیویٹ کرنے کی ان میں صلاحیت ہوتی ہے. جسٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کام لیں اپنے سٹاف سے, یار یہ آپ یہ رپورٹ بنا دیں, آپ یہ کام کریں, آپ یہ کام کریں, وہ ایک آفس مینیجر کا کام ہوتا ہے. لیکن جو لیڈر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مطلب ہے جس میں کو کہتے ہیں نا لائف چینجنگ ایبلٹی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل لائف چینج کر دی تھی جو ہمارے صحابہ کرام تھے, اور ان کو آگے وہ بھی لیڈر بنے تھے. حضرت عمر فاروق, حضرت انہوں نے کتنے آگے فتوحات کی. تو لیڈر کریٹس لیڈر. میری جو مطلب ہے میری جو اس میں ہے, اتنا میں اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن لیڈر کریٹس لیڈر, اور وہ انفلوئنسر ہوتا ہے. اس میں لوگوں کو ایٹیٹیوڈز, ان کی لائف کو ان کو انفلوئنس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو یہ باقی کام لینا تو ایک مطلب ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے, کام وہ مینیجر بھی لے سکتا ہے. اور وہ مینیجر کے اندر اگر لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوں گی تو وہ ڈیفینیٹلی ایک جس کو کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ زبردست جو ہے وہ بات ہوگی. صحیح. سر آپ نے باقی ہمیں یہ بہت ہی جو خوبصورت. لیڈرشپ کا سوری میں آپ کو یہ جو باقی جی جو جی. جیسے مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اس کا پارٹ ہی ہوتی ہیں لیڈرشپ کا. باقی جو اسکلز ہوتی ہیں, کمیونیکیشن اسکلز ہوگی یا مینیج کرنے کی صلاحیتیں ہوں گی, یہ ساری چیزیں. لیکن میں نے ایک مین جو آپ کو بتائی ہے کہ لیڈرشپ اور مینیجر میں کیا فرق ہوتا ہے, وہ بس ایک دو مین چیزیں ہوتی ہیں. باقی جو اسکلز ہوتی ہیں وہ پارٹ ہی ہوتی ہیں اس کا, لیڈرشپ کا. صحیح. آپ نے ہمیں بنیادی اس کا جی جز بنیاد. بتا دیا نا کہ جو مینیجر میں نہیں پایا جاتا. جی باقی تو بالکل ظاہر سی ایگزیکٹلی. باتیں جو اسکلز مینیجر میں ہیں وہ لیڈر میں آلریڈی ہیں, وہ اس کے جی جی بغیر جی تو ہے ہی نہیں نا. جو جی بالکل. انکلوڈڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لیڈر بلڈ کرتا ہے. اور جی جی ہماری سوسائٹی میں اس کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے نالج کو, اپنے ایکسپیرینسز کو اور ہماری جو اسکلز ہیں اس کو ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے دوسروں میں وہ ابیلٹی پیدا کریں. جیسے کہ وہ ایگزامپل آپ نے بھی سنی ہوگی, کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو ایک ٹائم فش کھانے کے لیے دیتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو فشنگ سکھا دیں, اس لیے کہ آپ اس کو لائف ٹائم کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں. تو یہ لیڈر کی کوالٹی ہے کہ وہ بیک اپ پہ کس طریقے سے لیڈر کو ڈیولپ کرتا ہے اور اس کو بناتا ہے. جی اسی جی طرح آپ exactly. ہمیں اب یہاں پر ہم جو اختتام کی طرف جا رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جو ایسی کون سی غلطیاں ہیں, مسٹیکس کے بارے میں تھوڑا ہائی لائٹ کر دیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ زیادہ تر مینیجر بننے کی جو ہے وہ پوسٹ سے نیچے آ جاتے ہیں. جی جی زیادہ تر جو وہ پہلے بھی میں نے بات کی ہے کہ لرننگ کی جو مطلب یہ ہے کہ یا اسکلز کو اپڈیٹ کرنے کی وہ ہمارے بچوں میں کمی ہے. ہمارے بچے ایجوکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں تو بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس اب میں نے فار ایگزامپل MBA کی ڈگری میں نے کمپلیٹ کر لی ہے تو بس اب جا کے مجھے ایٹ لیسٹ 50,000 کی جو ہے وہ جاب وہ مل جائے. لیکن یہ اس میں ایٹیٹیوڈ کیسے ختم ہوگا, یہ ایٹیٹیوڈ یہ بیہیویئر کیسے چینج ہوگا؟ جی بس وہ یہ اس طرف یہ اس میں سوچ رہا ہوتا ہے, اس کے مائنڈ میں یہ چل رہا ہوتا ہے, اور جب وہ سوسائٹی میں آتا ہے تو بالکل فریشر ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں تم فریشر ہو, تمہیں کچھ نہیں آتا, نو ایکسپیرینس. جی جی دیکھیں اس میں یہی ہے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل فری لانسرز کی دیتا ہوں کہ خود میں نے نا ایکسپیرینس کیا ہے کہ میں نے ایک کلائنٹس کے ساتھ میری بات ہوئی تو میں نے کہا یار میں آپ کو فری آف کاسٹ, جب میں نے سٹارٹ کی فری لانسنگ تو اب میں آپ کو فری آف کاسٹ کام کر کے دوں گا, اتنا عرصہ کوئی ایشو نہیں ہے.
تو آپ یقین کریں کہ میں نے اس کو 2-3 دفعہ فری آف کاسٹ کام کر کے دیا، تو اس نے کہا کہ یار آپ تو بہت اچھا کام کرتے ہو، آپ کو تو پے کرنا چاہیے، اس نے یعنی خود اس کی ولنگ ہوئی۔ ہمارے یہاں بچے کیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں بچے اس چیز میں انٹرسٹ نہیں لیتے کہ یار میں نے ابھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اسکل سیکھی ہے تو میں کسی کمپنی کے ساتھ یا کسی انڈیویجول کو آفر کروں کہ یار میں اپنا پورٹ فولیو بنا رہا ہوں، تو آپ مجھے کام دو، میں آپ کو فری کر کے دوں گا۔ اب یہ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ فری بھی کام کر رہا ہے لیکن آپ کا پورٹ فولیو بن رہا ہے، پھر آگے فیوچر میں آپ کو یہ کام دے گا۔ تو اسی طرح جب آپ ایک کارپوریٹ سیکٹر میں ایک قدم رکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھنا چاہیے یار یہاں پہ انٹرنشپ مجھے مل رہی ہے، فری ہے، کوئی بات نہیں، مجھے 2 مہینے کے لیے مل رہی ہے، یار کرنی چاہیے، یہاں سے ہو سکتا ہے مجھے یہاں پہ ایک میری اچھی کسی کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ ہو جائے اور مجھے کہیں جاب کی آفر ہو جائے۔ اور ایسا ہوا بھی ہے کہ وہاں پہ آپ گئے ہیں، فری آف کاسٹ انٹرنشپ آپ کی ہوئی ہے ارینج، تو آپ نے وہاں پہ اپنا اتنا اچھا وہاں پہ اپنے دکھائی ہے اپنی ایبلٹیز، اپنے اپنا ایٹیٹیوڈ یا کام کرنے کا ایک آپ کا ایک اچھا وے کہ وہ وہاں کی جو مینجمنٹ ہے اس کو پسند آ گیا کہ یار یہ اچھا امپلائی ثابت ہو سکتا ہے، اس کو ہائر کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی جو ہمارے بچے ہیں وہ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب ان چیزوں کو مطلب ایک لرننگ کی، اور یہ نہیں ہے کہ یار اس کا کچھ مطلب ہے کہ اس کو مجھے ابھی پے نہیں ملے گی یا کوئی مجھے اس کا ابھی فوری طور پہ رزلٹ نہیں ملے گا۔ آپ سٹارٹ کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اسی جو فری یا آپ ایسے جو مطلب جو کر رہے ہیں انٹرنشپ کر رہے ہیں یا اسٹائپنڈ کے بغیر آپ ایک اپرینٹرشپ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہی آپ کی جو ہے وہ آپ کا فیوچر بنا دے۔ تو لرننگ کی ایبلٹی ہونی چاہیے اور ایک اسٹرگل کی، مطلب یہ کہ اسٹرگل کریں، اسٹارٹ کریں، مایوس نہ ہوں، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز امپاسبل ہے یا مطلب یہ آپ کو وہ نہیں ہوتا جیسے فری لانسنگ میں ہوتا ہے، لوگ 2-3 مہینے لوگوں کو پروجیکٹ نہیں ملتے، لیکن پھر جب ایک دفعہ کلک کرتے ہیں تو پھر کہیں آگے نکل چلتے ہیں۔ اسٹرگل بڑی ضروری ہے، یہ سارے لوگوں نے اسٹرگل کی ہے جتنے ہیں۔ آپ ان بڑے لوگوں کے بارے ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں نا، یہ پڑھیں تو ان کو پتہ چلے کہ جو ورجن آئی لینڈ کا جو مالک ہے وہ کتنی دفعہ فیل ہوا، علی بابا کا شاید آپ نے پڑھا ہو جو جیک ما ہے، وہ کتنی دفعہ فیل ہوئے تو پھر جا کے کامیاب ہوئے۔ اب ہمارے بچے تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بس فوری جا کے بس کامیاب ہوئے۔ ان میں ایک وہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ یار میں نے یہ میرے گولز ہیں اور میں نے بس کرنا ہی ہے، اس میں جتنی بھی مشکلات آئیں گی۔ باقی سکلز کو کنٹینیوسلی آپ اس پہ ورک کریں، سافٹ سکلز بھی سیکھیں، ہارڈ سکلز بھی سیکھیں، جو بھی اس کو ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر آپ نے MBA کیا ہے تو آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سکلز آپ ساتھ سیکھیں، انگلش کمیونیکیشن سکل سیکھیں۔ باقی یہ چیزیں تو پارٹ ہوتی ہیں، سب کو پتہ ہی ہے کہ یار آفس میں کمیونیکیشن بھی کرنی پڑتی ہے، ای میل بھی، کورسپونڈنس بھی، آپ کو آفس مینج کے لیے ریکارڈ کیپنگ بھی، ریکارڈ مینجمنٹ بھی، آپ کو ٹریولنگ کے بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے، آپ کو ایونٹ مینجمنٹ کا بھی آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کو کورسپونڈنس بھی کرنی پڑے گی، آپ کو رپورٹ جس طرح رائٹنگ، یہاں پر رائٹنگ، آپ جو بات کر پریزنٹیشن۔ رہے ہیں اس میں تھوڑی سی ایڈیشن کرنا چاہوں گی، جس طرح آپ فری والی بات کر رہے ہیں، یہ ہمارا سمجھ لیں کہ ایک قومی بیہیویئر بن چکا ہے کہ جب ہم فری لینے کی بات ہوتی ہے تو ہم میں سے ہر کوئی آگے ہوتا ہے، لیکن جب فری دینے کی بات ہوتی ہے تو ہم میں سے ہر کوئی پیچھے ہوتا ہے۔ یہ ویسے افسوس کی بات ہے، لیکن میں اس پر فوکس اس لیے کر رہی ہوں کہ اگر ہم یہ ایٹیٹیوڈ چینج کر لیتے ہیں کہ اگر فری دینے کی بات ہو ہم اس میں آگے ہو جائیں، فری لینے کی بات ہو تو ہم دوسرے کو چانس دیں، تو ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں ایک بہت بڑا چینج آ سکتا ہے۔ یہی لیڈرشپ کوالٹی ہے جس پر ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ لیڈر کریٹ کرتے ہیں مور لیڈر، تو لیڈرشپ میں یہ بھی بات آتی ہے کہ وہ دوسروں کو چانس دیتے ہیں، وہ جی اس بالکل، بات کے آگے ہوتے ہیں کہ اگر یہ فری چیزیں تو اس سے دوسرے فائدہ اٹھا لیں، میں کوئی بات نہیں، میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ اگر ہم اس بیہیویئر پر تھوڑا سا فوکس کریں اور اس میں چینج لے آئیں تو ہماری زندگی میں بہت زیادہ برکت آ سکتی ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کو اس کا فائدہ معلوم نہیں، اگر آپ ٹرائی کریں گے اپنے ساتھ اپنی زندگی میں اس کو ٹرائی کیجئے گا کہ جب آپ فری والی چیزوں کے لیے دوسروں کو آگے کریں گے اور خود پیچھے جائیں گے تو آپ کے اندر ایک ابیلٹی بڑھ جائے گی، آپ کا جو دل کا جو سپیس ہے وہ کھل جائے گا اور اوپن ہو جائے گا اور اس میں زیادہ چیزیں سما سکیں گی۔ جی سر۔ جی جی بالکل ایگزیکٹلی، یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے اور اس کی واقعی بڑی کمی بھی ہے اور اس کو پروموٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ اب کافی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، جیسے اب آپ کا پلیٹ الحمدللہ۔ فارم ہے علمی سٹی ہے، اس طرح کافی مطلب ہے لوگوں کو ایکسیس ہے سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا،
کے ذریعے اور لوگ سنتے ہیں ایسی باتیں. تو انشاءاللہ جب یہ چیزیں ہم اپنا کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ سوسائٹی میں بہتری آئے گی. جس کے پاس، میں تو کہتا ہوں، جس کے پاس ایکسپرٹیز ہے وہ شیئر کرے. اب جیسے میرا 15 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے یا کسی کے پاس 10 سال کا ایکسپیرینس ہے، یار آپ زیادہ نہیں تو آپ کم سے کم 30% جو آپ کی ایکسپرٹیز، مطلب یہ ہے کہ آپ فری لوگوں کو سکھاؤ، فری دو، چلو کچھ پیڈ بھی صحیح رکھو، کچھ فری بھی کرو. تو اس سے جو ہے نا وہ بہتری آئے گی کہ ہر بندہ اگر اس میں اپنی شیئر کرے سوسائٹی میں تو اس سے کافی بہتری آئے گی. لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے، نوجوانوں کو فیسیلیٹیٹ کرے تو انشاءاللہ بہتری ہو رہی ہے، بہتری آئے گی. جیسے یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے اور کافی اچھے پلیٹ فارم ہے، ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو ہوپ فلی انشاءاللہ. لیکن یہ چیزیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ ٹھیک ہی ہیں، لیکن ہوپ فلی انشاءاللہ اس میں کافی اچھا آئے نہیں، گا. ہم اپنے یوتھ سے بہت زیادہ جو ہے وہ ہوپ فل ہیں کہ ہمارے یوتھ ہم سے زیادہ اویئرنیس میں ہم سے آگے ہے، اور انشاءاللہ جو چینج آ رہا ہے وہ بہت بہتر ہوگا. ہماری جی جو انشاءاللہ. جنریشن ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ بہتر معاشرہ ہمارے لیے اور ہمارے بعد والے لوگوں کے لیے چھوڑ کر جائے گی. جی تو جی ایگزیکٹلی. سر، ہمارا پروگرام جو ہے وہ اینڈ کی طرف جا رہا ہے. آپ ہمارے ویورز کو لاسٹ میں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی جی، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے پھر انوائٹ کیا اور مجھے اپنی شکریہ. ایکسپرٹیز شیئر کرنے کا موقع دیا. بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے. ابھی اس سے پہلے میرے دوست ہیں کامرے صاحب، وہ بھی آئے ہوئے تھے، تو میں خود بڑا شکریہ. اس کو نا دیکھتا ہوں. آپ جو پروگرام ہے آپ کا، جو یہ چینل ہے علمی سٹی کا، تو بس نوجوانوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں بڑے ریسورسز ہیں، ریسورسفل کنٹری ہے اور یہاں پہ بڑی اپرچونٹیز ہیں. بس یہ ہے کہ آپ اس کو ایک کمٹمنٹ کریں کہ یار یہ میرے گولز ہیں اور میں نے اس کو بس حاصل کرنا ہے. تو میں کہتا ہوں کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکیں. لوگوں بالکل. کے بارے میں پڑھیں، بڑے لوگوں کے بارے میں پڑھیں، اس سے آپ کو کافی جو ہے وہ موٹیویشن ملے گی. اپنے گول سیٹ کریں اور کے بعد بس آپ اس کو اچیو کرنے کی طرف جو ہے اپنا سفر شروع کر دیں. صحیح. اچھا سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جی جی ہمیں اور ہمارے ویورز کو اپنا قیمتی وقت دیا اور اسپیشلی ہمارے ساتھ اپنی ایکسپرٹیز شیئر کی تھینک ہیں یو. جو کہ پریکٹیکل ہیں، نہ صرف کتابی باتیں. اب ہم کتابی باتوں سے آگے جی آ چکے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ اپنے یوتھ کے ساتھ شیئر کر سکیں. تو آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ جی ساتھ ہمارے ویورز کا بھی بہت بہت شکریہ شکریہ. جنہوں نے ہمیں جوائن اور لائک کیا. امید کرتی ہوں یہ سیشن آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں بہتری کا ذریعہ ضرور بنے گا. انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اسی طرح کی کسی منفرد، دلچسپ اور زندگی کو بہتر بنانے والے کسی نئے سیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت اپنی ہوسٹ صفیہ امیر کو. شکریہ اور اللہ حافظ.